حسن منظر افسانے کا عنوان ہے داخلے کا دن۔ حالانکہ اسے یاد تھا آج کیا ہے، تو بھی جب وہ سو کر اٹھی اور ماں نے یاد دلانے کی کوشش کی، ڈالی اٹھو آج پتہ ہے کیا ہے، تو اس نے بناوٹی خفگی سے کہا آج مجھے اسکول جانا ہے، میرا ایڈمیشن ڈے ہے۔ پھر وہ بیڈ سے پھدک کر نیچے اتری اور جیسے تشویش سے کہا پپا ساتھ نہیں جائیں گے؟ وہ اسے کمرے میں نظر نہیں آئے۔ وہ آفس گئے تو بس آپ؟ ماں خاموش رہیں۔ پھر تو میں اکیلی اسکول جاؤں گی، جس کا مطلب تھا پھر آپ کے جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ایڈمیشن خود کرا لوں گی، وہ میرا نام پوچھیں گی تو اپنا نام بتا دوں گی، پپا کا نام پوچھیں گی پپا کا نام بتا دوں گی، پورا نام، آپ کا نام، پپا کیا کام کرتے ہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ ضروری ہے وہ مس ہوں جو مرد ہوئے تو؟ ڈالی نے تھوڑی اونچے کر کے کہا مرد کوئی ہوا نہیں، میں مردوں سے نہیں ڈرتی۔ ماں ہنس پڑی، یہ دو جملے ان کے تھے۔ اور فیس بھی خود دو گی؟ فیس بھی خود دوں گی۔ آئی ایم اے بگ گرل موم۔ یس یو آر، ماں نے فراک کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنا گارڈین کسے بتاؤ گی، خود کو؟ یس موم۔ ماں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا کار بھی خود ڈرائیو کر کے لے جانا۔ او موم، ڈالی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور جا کر ماں کی کمر سے لپٹ گئی۔ ڈالی ماں کی نقل اس طرح کرتی تھی کہ جس نے اس کی ماں کو دیکھ رکھا ہو بے بتائے سمجھ جاتا تھا کہ کس کی نقل ہو رہی ہے۔ یہ کام وہ خاص طور سے اپنے پپا کے سامنے کرتی تھی، انہیں خوش کرنے کے لیے، خصوصاً جب تھوڑی دیر پہلے ان میں اور موم میں جھوڑ ہوئی ہو۔ ایسے موم برش کرنے کے بعد سر کو جھٹک کر بالوں کو پشت پر بیچ میں لاتی ہیں، ایسے ہونٹوں کو چلا کر لپسٹک ٹھیک کرتی ہیں، اب آئینے کے سامنے ترچھی کھڑی ہو کر بالوں میں پھول لگا رہی ہیں۔ اتنے ہی میں دونوں کے بگڑے ہوئے چہرے بدلنے لگتے تھے، جیسے پھول کھلنے والے ہی ہوں۔ وہ اپنی ایکٹنگ جاری رکھتی، یہ ماما شلوار کا گھوم ٹھیک کر رہی ہیں اور یہ ہے ان کا پہننے کے بعد ساڑی کو درست کرنا، گھٹنوں کو موڑ کر باہر کی طرف پھیلاتی ہیں ایسے۔ اس آخری ادا پر پپا یہ بھول کر کے وہ خفگی میں ہیں کھلکھلا کر اسے بھینچ کر سینے سے لگا لیتے۔ دادی کہتی تھی پکی نقالچی ہے، آگے چل کر دیکھنا کیا آفت ڈھاتی ہے۔ نقالچی کیا، ایک دن اپنی ساس کی نقل اتارے گی اور میاں کے ہاتھ سے مار کھائے گی۔ یہ بات ان خاتون نے کہی تھی جو دادی کی عمر کی تھیں اور جنہیں دوسروں کے بچوں کی تعریف نہیں بھاتی تھی۔ ایک دن جب ڈالی نے ڈنڈا ہاتھ میں تھام کر کبڑی بن کے چل کر دکھایا تو تھا تو وہ دادی کو چڑھانے کے لیے کہ ایسے ان کی بڑی بہن چلتی ہیں، لیکن وہ تو کھسیا کے بس ہنس دیں۔ لیکن ان خاتون نے جنہیں شروع سے ڈالی کی تعریف سے اکساہٹ ہوتی تھی کہا ایک دن ایکٹریس بنے گی۔ کسی کو ان کی بچپن کا خون کرنے والی یہ پیش گوئی نہیں بھائی، تعریف نہیں پر نہیں، یہ ان کے جی کا جلپن تھا، کیونکہ ان کی اولادوں کی اولاد تک میں سے نہ کوئی اتنی بڑبط تو تھی کہ گھرانے والے ہر کسی کا من اتنی آسانی سے موہ لے، نہ یہ کہ اگر مہمان بچوں کا دل دادا ہو تو اس کے بلانے پر گود میں جا بیٹھے۔ ان کے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں کسی گت کے نہیں تھے۔ پپا کے لیے ڈالی کا ساڑی کو گھٹنوں پر سے درست کرنا کسی کتھک ڈانسر کے ایسے بھاؤ سے کم نہیں تھا۔ ڈالی جب باورچی خانے میں چلی جاتی تھی تو باورچن کام چھوڑ کر بیٹھ جاتی تھی کہ کچھ دیر کو اب وہ ہوگی اور ڈالی، اور دنیا زمانے کی باتیں جیسے دونوں ایک ہی عمر کی ہوں۔ بیچ بیچ میں اگر ڈالی کوئی نیا انگریزی لفظ استعمال کر جاتی تو وہ معصومیت سے کہتی وہ کیا؟ مثلاً ایک دن ڈالی نے کہا اب ان اسکائی، اور جب باورچن نے کہا وہ کیا بیبی، تو ڈالی نے ہنس کر کہا آپ اب ابو ان اسکائی بھی نہیں جانتی، پھر نماز میں کیسے اللہ میاں سے باتیں کرتی ہیں؟ یو اولڈ گرل، اسکائی جہاں اللہ میاں رہتے ہیں، بادلوں سے اوپر۔ ذکر ڈالی کے دادا کا ہو رہا تھا۔ باورچی نے کہا تو تمہارے دادا وہاں چلے گئے؟ اس کا لہجہ مصنوعی تعجب کا تھا۔ یس، ڈالی نے کہا، وہ بہت دن سے وہاں رہتے ہیں، دادی ان سے لڑتی تھیں، وہ روٹ کے وہاں چلے گئے۔ زیتون نے پوچھا تم نے انہیں جانے سے روکا نہیں؟ ڈالی نے افسوس بھرے منہ سے کہا نہیں۔ پھر بولی تب میں تھی کہاں؟ نہیں تھی؟ نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر کہا ایک دن میں انہیں منا کر گھر لانے آسمان پر اللہ میاں کے گھر جاؤں گی۔ کیسے؟ اپنی 3 پہیوں کی سائیکل پر؟
ڈالی نے اسی کی طرح ماتھے پر انگلیاں مارتے ہوئے کہا، آپ کو یہ تک نہیں معلوم آسمان تک ٹرائی سائیکل نہیں جا سکتی ہے، نہ پاپا کی کار نہ موم کی۔ بائی ایئر زیتون بوا۔ آج تھوڑی سی بات چیت کے سوا نہ ڈالی نے زیتون کے ساتھ آٹا گوندھا نہ پیڑے بنائے۔ جتنی دیر باورچی خانے میں رہی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اجلی فراک یا موزے گندے ہوں یا بال ادھن جائیں۔ زیتون نے اسے کچن سے نکل کر ادھر کا رخ کرتے دیکھا جدھر کے دروازے سے نوکر، ڈرائیور، پلمبر اور دوسرے کام کرنے والوں کا آنا جانا تھا۔ گھر کے پیچھے کی باہر کی دنیا ڈالی کے لیے دلچسپی سے بھری تھی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر دیر تک وہ وہاں کے زندگی کے تماشے دیکھتی رہتی تھی، جنہیں بڑے ہو جانے پر آدمی کی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ کہاں اس میں دلچسپی رہ جاتی ہے کہ گھر کے باہر کی کھلی جگہ میں سے جو آدمی پیٹھ پر بھینس کی کھال کا بہت بڑا بیگ اٹھائے جا رہا ہے، جس میں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی جا رہی ہیں، ساجد اور شبو کے گھر پانی لے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ہمارے گھر کی طرح پانی کا ٹیپ نہیں ہے۔ یہ بیگ بھینس کی کھال کا ہے، ڈرائیور نے بتایا تھا۔ اس میں کتنا پانی ہوگا؟ اف میرے اللہ، دادی کہتی ہیں، اور کوئی نہیں۔ جو پانی بیگ میں ہے اسے یہ آدمی کنویں میں سے بھرتا ہے۔ ایک دن پاپا کے ساتھ جا کر میں دیکھوں گی کنواں کیسا ہوتا ہے۔ جو لڑکی اپنی بکری کے لیے پتے لے جا رہی ہے وہ اس نے خود پیڑ سے گرائے ہیں۔ آہا، پیچھے پیچھے بکری چوری سے پتے کھا رہی ہے اور لڑکی کو پتہ نہیں۔ میں اس سے کہوں، او لڑکی، بکری پتے کھاتی جا رہی ہے، مگر بکری بیچاری بھی تو بھوکی ہوگی۔ یہ چنے والا اپنی گاڑی کو کھینچتا ہوا لا رہا ہے، مجھے دیکھ کر ہاتھ کیوں ہلا رہا ہے؟ میں تو اس سے چنے نہیں لیتی ہوں۔ آئی ایم اے گڈ گرل۔ سامنے وہ پیڑ جو ہے اس میں ابھی آم نہیں لگے ہیں۔ اس پیڑ پر کوئل آتی تھی، اب نہیں آتی، کیونکہ سب کو پتہ ہے اس کی جڑ کے پاس ایک بل ہے، اس میں سانپ نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے جس پیڑ میں سانپ رہتا ہے اس میں کوئی چڑیا کیوں اپنا گھر بنانے لگی؟ اس نے اپنی موم کا جملہ دہرایا۔ پھر بھی اس کا دل چاہتا تھا سانپ ایک دن دکھائی دے دور سے اور پھر مر جائے، تب کوئل آم کترنے آنے لگے گی اور ہم اس کا گانا سنا کریں گے۔ پیچھے کہیں دور اندر سے آواز آئی، ڈالی تم کہاں ہو؟ یہاں موم دروازے پر۔ اگر ماں اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آ جاتی تو ڈالی انہیں اندر کو دھکا دیتے ہوئے کہتی، گو انسائیڈ موم، مین ول سی یو۔ ماں کہتی، سو واٹ، میں مردوں سے نہیں ڈرتی۔ ڈالی کہتی، دادی خفا ہوں گی۔ ماں نثار ہوتے ہوئے کہتی، اوکے مائی موم، تمہیں مرد نہیں دیکھیں گے۔ جو مجھے گھور کے دیکھتا ہے میں اسے اور زور سے گھور کے دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں، سل پھوٹے سلوٹا پھوٹے۔ دادی سے سنی ہوئی عورت کو گھور کر دیکھنے والے مرد کے لیے بد دعا اس نے ایک دفعہ ہی میں یاد کر لی تھی، سل پھوٹے سلوٹا پھوٹے، دیکھنے والے کا دیدہ پھوٹے۔ اگر کوئی کہتا، ڈالی تمہیں پتہ بھی ہے سل کیا ہوتی ہے؟ تمہارے گھر تو بازار کا پسا ہوا ڈبوں کا مسالہ آتا ہے، تو وہ ہار نہیں مانتی، کہتی ہے موم نے چھپا کر رکھی ہے۔ موم کے کار چلا کر مردوں کی دنیا میں کھلے منہ جانے پر ڈالی کو اعتراض نہیں تھا۔ ڈالی کو معلوم تھا آج پیر ہے۔ ناشتے کے دوران اس نے ماں کو ہفتے کے دن پہلے انگلش میں سنائے، پھر اردو میں، اور آخر میں بولی، اٹ از منڈے، لیکن میں منڈے کو نہیں، تھرسڈے کو پیدا ہوئی تھی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں عاقلہ خانم، آج منڈے ہے، لیکن یہ تھرسڈے والی بات ٹیچر کے سامنے نہیں کہنی ہے۔ اور یہی باتیں اس وقت بھی ہوئیں جب وہ نہلانے کے بعد ڈالی کو فراک پہنا رہی تھیں، سفید فراک، سر پر بالوں میں گلابی ربن کا پھول لگائے، سنہری جوتے پہن کر واقعی وہ ڈال لگ رہی تھی۔ پھر وہ خود تیار ہونے چلی گئیں۔ ڈالی نے باورچی خانے میں جا کر پہلے زیتون بوا کی خیریت پوچھی، پھر یاد آنے پر کہ دادی کو سلام کرنے تو گئی نہیں، وہ ان کے کمرے میں گئی۔ جتنی دیر انہوں نے نظر نہ لگنے والی دعا پڑھی وہ ان سے اتنی لگ کر کھڑی رہی کہ ان کی سانس کی خوشبو اس تک آتی رہی، اور جیسے کل ان سے کسی بات پر کٹی نہیں ہوئی تھی۔ سر اور چہرے پر دعا پھونکے جانے کے بعد اس نے کہا، تھینک یو دادی، اور انہیں پیار کر کے باہر آ گئی۔ وہاں سے وہ دروازے پر آ کھڑی ہوئی، گھر کے پیچھے کے دروازے پر، جدھر کیا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سامنے کے گیٹ میں دلچسپی کے بس 2 سامان تھے،
پپا ممی کی کاریں اور ملنے کے لیے آنے والے، وہ بھی کبھی کبھی ہر وقت نہیں۔ نہ کوئی کچھ بیچنے والا، نہ بھیک مانگنے والیاں، نہ بکری، نہ بندر اور بندر والے کی ڈگڈگی۔ اس دروازے پر سپیرا بھی آ چکا تھا، ریچھ والا بھی۔ ایک طرح سے اس وقت ڈالی کے دماغ میں یہ بھی تھا، آج میں لوگوں کو اچھی لگوں گی، اور دن سے زیادہ۔ اور اگر کوئی پوچھے گا کیا بات ہے ڈالی، آج کیا تمہاری برتھ ڈے ہے، تو اسے بتاؤں گی نہیں۔ لیکن مام کیوں دیر لگا رہی ہیں؟ دیر ہو گئی تو ٹیچر اٹھ کر چلی جائیں گی، پھر میرا ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ خوشی اکتاہٹ میں بدل رہی تھی، اور اسی لیے وہ یہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کا پچھواڑا خالی پڑا تھا، نہ کوئی سودا بیچنے والا تھا، نہ کسی کی بکری کھل کر باہر آ گئی تھی۔ آم کا درخت بھی لگتا تھا، ہوا کے نہ ہونے سے کھڑا سو رہا ہے۔ اور دور سیدھے ہاتھ کا گیراج، وہ جو ڈالی کی یاد سے پہلے سے ویران تھا، اس وقت بھی ویسے ہی تھا۔ اس کی چھت جگہ جگہ سے گر رہی تھی، جن کا تھا وہ اس سے بس کاٹ کباڑ رکھنے کا کام لیتے تھے۔ اس میں نہ کسی کتیا نے کبھی انڈے بچے دیے تھے، نہ بلی نے۔ دھوپ مین گیٹ کی طرف کے احاطے میں اتر تو آئی تھی، لیکن صبح میں ابھی ٹھنڈک باقی تھی۔ اندر ڈالی کی ماں کی آواز گونجی، ڈالی آئی ایم ڈیڈی، اور جیسے اسی سانس میں انہوں نے بات پوری کی، لیٹ اس گو۔ زیتون بوا آٹا گوندھ چکی تھیں اور تسلے پر کپڑا ڈھک کر باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ہتھیلیوں کو ایک دوسری پر مسل کر آٹے کی گولیاں صحن میں فرش پر گرا رہی تھیں۔ یہ ان کا روزانہ کا کھیل تھا۔ جب آٹے کی گولیوں پر چڑیاں نہ جانے کہاں سے آن اترتی تھیں تو ڈالی انہیں حیرت سے دیکھتی، یہ کہاں سے آ جاتی ہیں، انہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے اب بوا ہتھیلیاں انگلیاں مسل کر آٹے کی گولیاں گرائیں گی؟ پھر خود ہی فیصلہ کرتی تھی، یہ بھی رات کو وہیں رہتی ہیں جہاں دادا ہیں، اپ ابو دی اسکائی۔ ایک بار پھر ماں کی آواز گونجی، ڈالی ویئر آر یو، آئی ایم ریڈی، لیکن اس بار اس کمرے میں آ کر جو مین گیٹ سے نزدیک تھا۔ پھر پکارنے والی نے اونچی آواز میں کہا، امی ڈالی آپ کے پاس ہے؟ نہیں تو، دادی کی آواز آئی۔ کہاں چلی گئی؟ جیسے ڈالی کی ماں اونچی آواز میں سوچ رہی ہوں۔ پھر ثانیے کی خاموشی کے بعد کچن کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی آواز گونجی، بوا ڈالی آپ کے پاس ہے؟ اس سے کہیے۔ نہیں تو، کہاں گئی کہتی وہ پہلے ایک باتھ روم کی طرف گئیں، پھر دوسرے کے۔ کوئی سنتا تو دروازوں کے بھڑاکے سے کھلنے کی آوازیں ہر طرف پیدا ہو رہی تھیں۔ بغیر پہچانے ہوئے کہ کیا ہو سکتا ہے، ڈوبتے ہوئے دل کو ایک طرف کر کے انہوں نے چیخ کر کہنا چاہا، ڈالی ویئر آر یو، 9 بج رہے ہیں، اٹ از 9 o'clock، لیکن آواز بھرا گئی اور بات کا آخری حصہ اگر ڈالی وہیں کھڑی ہوتی تو بھی نہ سن پاتی۔ دادی لکڑی ٹیکتی ہوئی اپنے کمرے سے نکل آئیں، اور زیتون پچھلے صحن میں۔ ساری ہی آوازیں وہاں جمع ہو گئی تھیں، جانداروں کی، بے جانوں کی، ایک نہیں تھی تو ڈالی کی آواز۔ زیتون کو ایک طرف کر کے ڈالی کی ماں اس دروازے سے باہر نکل آئیں، لیکن ادھر کی چہل پہل کی دنیا میں ڈالی کہاں سے ہوتی؟ وہ تو دروازے سے نیچے اس وقت بھی نہیں اترتی تھی جب وہاں کوئی کھیل دکھانے والا اپنے ساتھ بندریا یا ریچھ لیے جا رہا ہو اور پیچھے بچے اس کے پیچھے چل رہے ہوں۔ پھر بھی ادھر کھیلتے بچوں کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا، تم نے ڈالی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے تعجب بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا، نہیں تو۔ اگلے لمحے وہ بھاگ کر کمروں کو پار کر کے مین گیٹ پر گئیں، اور ان کے پیچھے لاٹھی ٹیکتی ہوئی ڈالی کی دادی برآمدے میں آ کھڑی ہوئیں۔ وہ تیزی سے دعاؤں کا ورد کر رہی تھیں۔ گیٹ کھول کر ڈالی کی ماں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، پھر گیٹ کو کھلا چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اندر آئیں اور واپس آ کر کار سٹارٹ کی۔ دادی نے آخری بار پکار کر کہا، بہو ڈالی کہاں ہے؟ گھنٹے بھر بعد، یا شاید دادی کو 1 گھنٹہ لگا ہو، کار کے اندر آنے کی آواز آئی، اس تیزی سے نہیں جس تیزی سے باہر گئی تھی۔ دادی اور شاید زیتون بوا کو بھی امید بندھی تھی اگلی سیٹ پر بہو کے برابر ڈالی بیٹھی ہوگی، لیکن حواس باختہ ان کی بہو جیسے لٹی کھٹی آ کر صوفے پر ڈھیر ہوگی۔ زیتون بوا نے جب ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تو ان کے سر نے آہستگی سے ادھر ادھر ہل کر اشارہ دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زیتون چپ چاپ کھڑی رہی، پھر اس نے دیکھا شادی کے بعد سے جو عورت اس گھر میں سدا پورے اعتماد نظر آئی تھی، اچانک چہرے کو بازوؤں میں چھپا کر
ہچکیوں کے ساتھ آنسوؤں میں پھوٹ بہی۔ دادی نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ پیدل تو اسکول نہیں چلی گئی تھی، تمہیں دیر ہو رہی تھی۔ وہاں بھی دیکھ آئی۔ اور یہی بات انہوں نے ڈالی کے باپ سے کہی، جان نکلی ہوئی آواز میں۔ دونوں دن کے اندھیرے کو پہنچتے پہنچتے کیا تھا جو ان 3 آدمیوں کی زندگی میں نہیں گزر گیا۔ اس سے زیادہ قیامت بھی ان کے لیے کون سا قہر لائے گی۔ دن بھر تھک کر چور ہو جانے اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت لٹا بیٹھنے کے بعد بیچ رات میں نہ جانے کہاں سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ اندیکھا سین بنا بتائے اس خوددار عورت ڈالی کی ماں کے دماغ کا چکر لگا گیا، سب کچھ ایک پل کے 1000ویں حصے میں۔ وہ ان باتوں کو کب جانتی تھی جو اپنا بچاؤ کرتی؟ وہ تو بہت چکا ہو کر اس شیطان سے شاید صرف اتنا کہہ پائی ہوگی جو وہ شدید گرمی میں باہر سے آنے پر اپنے پپا کو سب کے سامنے قمیض پتلون اتارتے دیکھ کر منہ کو ہاتھ سے ڈھانکتے ہوئے شرارت سے کہتی تھی، شیم شیم۔ اور وہ کہتے، ارے میں انڈر ویئر پہنے ہوں، کاہے کی شیم شیم؟ پھر وہ مجھ سے شکایت کہتے تھے، یہ تم نے اسے اچھا سکھا دیا ہے۔ اس کے بعد بھی دماغ نے آگے کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اس کا بھی اسے موقع کب ملا ہوگا؟ روکتے ہوئے بھی معان ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی، میری بچی! اور اس کے ساتھ ہی وہ بستر سے اٹھ کر اس طرح کھڑی ہو گئیں جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو، اور ڈالی کے پپا بھی۔ کراچی، 7-8-9 مئی 2020۔ تاحال غیر مطبوع افسانہ، میں حسن منظر ہوں۔